تو دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک جیتی جاگتی تصویر ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کئی مسائل ہمارے روپے نظر آ رہے ہیں، کئی مسائل جس کا سامنا کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ دور قیامت ہے، یا کہیے کہ دور فتنہ ہے، دور فنا ہے، کئی ایسے آ جاتے ہیں۔ تو بہرکیف مرنے والے یاد رکھیے، مرنے والے مٹتے نہیں ہیں، مرنے والے مٹتے نہیں ہیں۔ اس کے دو جواب ہیں۔ اگر کسی نے سوال کیا کہ صاحب مرنے والے مٹتے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قبر میں دفنا دیا ہے، قبر میں دفنا دیا ہے، مٹی ڈال دیا ہے، پھر چند مہینوں میں چند سال کو پھر اس قبر کو نکالا ہے، پھر دوسرے کو دفنا دیا ہے، مگر جو پہلے کو دفنا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ وہ مٹ چکا ہے، اس بات سے پتہ چلا کہ وہ مٹ چکا ہے، مگر نہیں، کوئی مرنے والا مٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بات کی دلیل قرآن ہے، اور ہمارا ایمان قرآن پر ہے، کسی ملا اور متوے کی بات پر نہیں، کسی مولوی و عالم کی سند پر نہیں، کسی مفتی کے فتوے پر نہیں۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ قرآن پر ہے۔ اب قرآن سے پوچھئے کہ مرنے والا مٹتا ہے کہ نہیں مٹتا، تو قرآن صرف یہ جواب دیتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے، ترجمہ یہی ہے، بے شک جو شے جو چیز جہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ گئی ہے، بے شک جو چیز جہاں سے آ گئی ہے وہی لوٹ گئی ہے۔ اگر مٹنے کا سوال ہوتا کہ اگر وہ قبر میں جانے کے بعد مٹ گیا ہے تو یقیناً دنیا میں وہ قبر سے آنا ہے، مگر وہ قبر سے نہیں آتا ہے، دنیا میں وجود جب اس کا آتا ہے جنم ماں کی گود سے لیتا ہے۔ اگر وہ مٹنے والا ہوتا ماں کی گود سے آنے کے بعد نہیں اجڑ گیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماں کی گود میں بھی باپ کے اسلاف سے آتا ہے، اور باپ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام و نشان و تقدیر و نصیب، عمر، حیات و زندگی، صحت و تندرستی، رزق، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت لکھ دیتا ہے جبکہ زمین اور آسمان بنی ہی نہیں، زمین و آسمان بنی ہی نہیں ہے، دنیا بنی ہی نہیں ہے، کائنات بنی ہی نہیں ہے، اور انسان بنا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا مقدر بن گیا، اس کی تقدیر بن گئی ہے، اس کا حساب و کتاب بن گیا ہے، اس کی زندگی، اس کی صحت و تندرستی بن گئی ہے، اور اس کی حیات و موت بن گئی ہے، اور اس کے بعد انسان وجود میں آتا ہے۔ اگر مٹنے والا ہوتا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں بناتا، بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ارے یہ تو مٹنے والا ہے، مٹنے والے کے لیے میں فوگٹ میں کیوں بنا، بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب بنایا ہے تو معلوم ہوا اس کو مٹنا نہیں ہے، اس کو قائم رہنا ہے، مگر ہم کو دکھتا نہیں ہے۔ ایسے تو خدا بھی ہم کو دکھتا نہیں، ایسے تو ہم کو خدا بھی دکھتا نہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا بے شک ہے۔ فرشتے بھی دکھتے نہیں، بے شک ہمارا ایمان ہے۔ جنت و دوزخ دکھتے نہیں، بے شک ہمارا ایمان ہے۔ تو مرنے والا بھی اگر ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، مگر قرآن کی دلیل پر ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں مگر وہ مٹتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا، بڑی رحمت والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خوشخبری اس مہینے کے آنے سے پہلے دیتے ہیں کہ امت کو، اے میری پیاری امت، تمہارے لیے مبارک ہو، مبارک ہو،
ایک مہینہ آنے والا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے. کیا ہے وہ مہینہ؟ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی سعادتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے. مگر وہ مہینہ ہے کیا؟ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ رمضان المبارک ہے. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک. بعض لوگ مبارک کو چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کہتے ہیں. ایسا نہ کہیے. رمضان اگر کہنا ہے تو رمضان کے ساتھ مبارک کو بھی جمائیے. رمضان المبارک ہے کیونکہ مہینہ ہی مبارک ہے، اس کا نام مبارک ہے. مبروک الی الخیر ہے، سب کے لیے مبارک ہے. مگر اس کی بات ایسی ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کا کیوں آیا، کس لیے آیا؟ یہ مہینے میں خاص کر رحمت اور برکت، انعامات و اکرامات اسی مہینے میں کیوں رکھے؟ کیا دوسرے مہینے خدا کے نہیں ہیں؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بقرعید کیا خدا کا نہیں ہے؟ محرم خدا کا نہیں ہے؟ ربیع الاول ربیع الثانی خدا کا نہیں ہے؟ شوال المکرم ذی القعدۃ الحرام خدا کا نہیں ہے؟ بے شک ہر مہینہ خدا کا ہے. یاد رکھیے، ہر مہینہ خدا کا ہے، ہر مہینہ خدا کا، ہر دن خدا کا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ مہینے میں جتنی برکتیں، جتنے انعامات، جتنی رحمتیں، جتنی سعادتیں اس مہینے میں، جتنے بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی خوشخبریاں دیا ہے اور مہینوں میں نہیں دیا. اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں ایک رات بھی آنے والی ہے. ایک رات بھی آنے والی ہے. کیا رات ہر مہینے میں نہیں آتی؟ آتی کہ نہیں آتی؟ مہینے کے اگر 30 دن ہیں تو 30 راتیں ضرور آتے ہیں. ہفتے کے اگر 7 دن ہیں تو 7 راتیں ضرور آتی ہیں. اگر سال کے 360 دن ہیں تو 360 راتیں ضرور آتی ہیں. آتی کہ نہیں آتی؟ مگر ان ساری راتوں کا ذکر نہیں ہے. بس رمضان المبارک میں جو رات آتی ہے اسی رات میں ایسی کون سی خاصیت ہے جو اس کا ذکر مخصوصاً کیا گیا؟ اور قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے برابر. سبحان اللہ. میں یہ اس لیے ذکر لایا کہ میں آپ کی توجیہات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں تک پہنچاؤں گا جو آج کل کے دور میں جو اختلافات چل رہے ہیں، جو پیچیدہ مسائل ظاہر ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا رمضان المبارک کا مہینہ اور مہینے کی طرح، رمضان المبارک کی رات اور مہینے کی رات کی طرح. اور دیکھیے رمضان المبارک میں جمعہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دن وہی ہے، وقت وہی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، 2 رکعت ہی نماز پڑھائے جاتے ہیں اور خطبہ ہی ہوتا ہے جو جو دوسرے مہینوں میں ہوتا ہے. اسی طرح جمعہ رمضان المبارک میں ہی پڑھایا جاتا ہے. مگر دوسرے مہینوں کا جمعہ رمضان المبارک کے جمعہ میں خاصیت یہ ہے، دوسرے مہینوں کا جمعہ عید المومنین ہے، دعائے مغفرت اس کو کرنی ہے. مگر رمضان المبارک کے مہینے میں جو عید المومنین جمعہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 7 لاکھ دوزخیوں کو نکالتا ہے جنت میں. سبحان اللہ. دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ 7 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے نکالتا ہے اور جنت میں. تو معلوم کیا ہوا؟ رمضان المبارک کے جمعہ کی طرح اور مہینوں کا جمعہ نہیں ہے. اور رمضان المبارک کا دن جو ہے 5 ہی نمازیں ہیں نا. جمعہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسپیشل 10 نمازیں پڑھیں گے، اسپیشل 20 نمازیں پڑھیں گے؟ نہیں. جو دوسرے مہینوں میں 5 نمازیں ہیں اسی طرح رمضان المبارک میں بھی 5 نمازیں ہیں. نہ ایک زیادہ ہے نہ ایک کم، ہے کہ نہیں؟ مگر کیا بات ہے رمضان المبارک کے ایک فرض کا ثواب، رمضان المبارک کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر.
ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر۔ تو معلوم کیا ہوا، نماز بھی الگ درجہ رکھتی ہے، دن بھی الگ درجہ رکھتا ہے، رات بھی الگ درجہ رکھتی ہے، جمعہ بھی الگ درجہ رکھتا ہے۔ تو رمضان